اندھیروں کی پکار۔ شہر سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بوسیدہ حویلی کھڑی تھی جسے لوگ اندھیروں کی پکار کے نام سے جانتے تھے۔ پرانی اینٹوں سے بنی یہ حویلی وقت کے ساتھ ساتھ برباد ہو چکی تھی۔ دیواروں پر کائی جم گئی تھی اور چھت کے لکڑی کے شتیر دیمک سے کھوکھلے ہو چکے تھے۔ مقامی لوگوں کا ماننا تھا کہ اس حویلی میں جانے والا کبھی واپس نہیں آتا۔ گاؤں کے بزرگ اکثر کہتے تھے کہ رات کے وقت اس حویلی سے عورت کے رونے، کسی کے چیخنے کی آوازیں آتی ہیں، مگر کچھ نوجوان اس کہانی کو محض ڈراؤنے کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے۔ ایسے ہی نوجوانوں میں سلمان اور کاشف بھی شامل تھے، جو اپنے دوستوں کے ساتھ شرط لگاتے ہیں کہ وہ اس حویلی کے اندر جا کر رات گزار سکتے ہیں۔ ایک شام جب چاندنی رات نے آسمان پر سفید چادر تان رکھی تھی، سلمان نے فیصلہ کیا کہ وہ حویلی جا کر اس افسانے کو حقیقت یا وہم ثابت کرے گا۔ دوستوں نے اس سے منع کیا مگر اس کی ضد نے سب کو خاموش کر دیا۔ سلمان ایک لالٹین اور موبائل کی روشنی کے سہارے حویلی کی طرف روانہ ہوا۔ گاؤں کے باہر سے ہی حویلی کا خوفناک منظر اسے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ سنسان راستے پر جنگڑ کی آواز اور ہوا کے جھونکے ماحول کو مزید پرسرار بنا رہے تھے۔ جب وہ حویلی کے بڑے رزنگ آلودہ گیٹ کے قریب پہنچا تو گیٹ خود بخود چڑچڑاتے ہوئے کھل گیا۔ سلمان نے گہرا سانس لیا اور قدم اندر رکھ دیا۔ حویلی کے صحن میں گھپ اندھیرا تھا، صرف لالٹین کی زرد روشنی ٹمٹما رہی تھی۔ دیواروں پر پرانی تصویریں آویزاں تھیں جس پر گرد جمی ہوئی تھی، اور ان تصویروں کی آنکھیں جیسے سلمان کو گور رہی ہیں۔ اچانک پیچھے سے قدموں کی آہٹ آئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی مگر وہ آگے بڑھتا گیا۔ سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہی لکڑیاں چڑچڑانے لگیں جیسے کوئی اس کے ساتھ چل رہا ہو۔ اوپر پہنچتے ہی ایک دروازہ زور سے بند ہوا اور کمرے میں ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ سلمان نے حوصلہ کر کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر ایک پرانی جار فانوس پڑا ہوا تھا جو آدھا ٹوٹ چکا تھا۔ کمرے کی دیوار پر ایک بڑی تصویر لگی تھی جس میں ایک عورت سرخ لباس پہنے کھڑی تھی۔ تصویر کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی مگر آنکھیں اس قدر بھیانک لگ رہی تھی کہ سلمان نے فوراً نظر ہٹا لی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کے پیچھے دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اچانک لالٹین بجھ گئی اور کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ سلمان نے گھبرا کر موبائل نکالا تو اس کی بیٹری ختم ہو چکی تھی۔ پسینے کے قطرے ماتھے پر بہنے لگے۔ اچانک اس نے عورت کی سرگوشی سنی جو قریب سے کہہ رہی تھی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ سلمان کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے اندھیرے میں ہاتھ پیر مارے مگر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک تصویر میں موجود عورت کی آنکھوں سے سرخ آنسو بہنے لگے اور تصویر لرزنے لگی۔ سلمان کے قدم جم گئے اور اس کے پیچھے جسم میں جیسے خون منجمد ہو گیا۔ اب کمرے کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں اور کونے کونے سے کسی کے رونے کی آواز گونجنے لگی۔ سلمان نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز اس کے گلے میں دب کر رہ گئی۔ اچانک کمرے کی دیوار پر دراڑ پڑی اور اس میں سے ایک سیاہ سایہ برآمد ہوا۔ اس سائے کا کوئی چہرہ نہیں تھا، صرف سرخ آنکھیں اور اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ سلمان کے قریب آیا۔ سلمان پیچھے ہٹتے دیوار سے ٹکرا گیا۔ اس نے اللہ کا نام لینا چاہا مگر زبان لڑکھڑا گئی۔ اچانک کمرے کا فرش ٹوٹنے لگا اور اس کے نیچے گہری کھائی نمایاں ہو گئی۔ سلمان زمین میں گر گیا اور اس کا جسم آدھا کھائی میں لٹکنے لگا۔ سایہ اس کے بالکل قریب آ گیا اور کان میں سرگوشی کی، یہاں سے کوئی زندہ واپس نہیں جاتا۔ سلمان نے زور لگا کر خود کو کھینچا اور بامشکل فرش پر چڑھنے میں کامیاب ہوا مگر اس کا خوف بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ سلمان حویلی سے باہر نکلنے کے لیے اندھا دھند دوڑنے لگا مگر ہر راستہ اسے دوبارہ اسی کمرے میں لے آتا۔ وہ جتنا بھاگتا اتنا ہی الجھتا جاتا۔ آخرکار وہ تھک کر بیٹھ گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اچانک کمرے کی کھڑکی کھل گئی اور باہر چاند کی روشنی اندر آئی۔ روشنی کے ساتھ ساتھ ایک پرانی ڈائری فرش پر آ گری۔ سلمان نے کانپتے ہاتھوں سے ڈائری کھولی تو اس میں لکھا تھا، یہ حویلی لعنت زدہ ہے۔ جو یہاں قدم رکھتا ہے وہ اس عورت کی قید میں آ جاتا ہے جسے صدیوں پہلے
ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کی روح آج تک انصاف کی تلاش میں ہے۔ سلمان نے رونگٹے کھڑے ہو گئے جیسے ہی اس نے آخری صفحہ پڑھا۔ ڈائری میں سے آگ کے شعلے نکلے اور پورا کمرہ جلنے لگا۔ سلمان چیخا اور کھڑکی سے باہر کودنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی وہ کودا اچانک زمین غائب ہو گئی اور وہ اندھیروں میں گرتا چلا گیا۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے دیکھا کہ حویلی کے صحن میں سلمان کا جلا ہوا موبائل اور ٹوٹی ہوئی لالٹین پڑی تھی، مگر سلمان کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ دوستوں نے گاؤں کے بزرگوں کو بتایا کہ تم نے سب کہا، ہم نے پہلے بھی اسے سمجھایا تھا، یہ حویلی اندھیروں کی پکار ہے، یہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ گاؤں والے ڈر کے مارے حویلی کے قریب جانا بھی چھوڑ گئے، مگر رات کے وقت اب بھی وہاں سے عورت کی چیخیں، رونے کی آوازیں اور کبھی سلمان کی پکار سنائی دیتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی روح بھی اس سے اب حویلی میں قید ہے۔ حویلی بدصورت اندھیروں میں ڈوبی رہتی اور ہر نیا دن کسی نہ کسی کو اپنی طرف کھینچ لیتا۔ یہ لعنت زدہ جگہ اب ایک اور خوفناک داستان کا حصہ بن چکی ہے، جس کا انجام کوئی نہیں جانتا اور شاید کبھی بھی کوئی نہ جان پائے۔